انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ اپنے مزاج میں تبدیلی لانی ہے، ایمان کے مطابق زندگی گزارنی، ایمان کے مطابق۔ بہت کمزور ایمان والوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، جلدی دوسرے کے اوپر ناراضگی کا اظہار ہو جاتا ہے، جلدی مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جو باوقار لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی بات نہیں کرتے، جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ابھی گزشتہ جمعے ایک واقعہ موب لنچنگ کا سامنے آیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام کی ابتدا سے مکہ مکرمہ کے باہر ایک چوراہا ہے، حرم شریف کے باہر، کیونکہ ہمارے پاس تاریخ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں تو مسئلے چاہیے، فتوے چاہیے۔ ایک چوراہا ہے، اس پہ درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے، اور عتبہ، ولید، ابو لہب اور ابو لہب کے بیٹے عبداللہ بن جدان، یہ سب لوگ عمار بن یاسر کو مار رہے ہیں اکٹھے ہو کے۔ بھائی کیوں مار رہے ہو جی؟ کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، عمار بن یاسر اکیلا مسلمان ہے، اس کو مار رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا مانتا ہے، یہ رسول اللہ کے کہنے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے۔ تو عمار بن یاسر کی جب پٹائی ہو رہی تھی تو امیہ وہاں سے گزرا۔ امیہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا مشرکینوں کا سردار ہے، تو حضرت بلال اس کے غلام ہیں۔ اب مالک جا رہا ہے تو غلام پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اطمینان سے یہ واقعہ سن لیں اور اس کو اپنے دل میں نقش کر لیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ امیہ کو جب عبداللہ بن جدان نے، عتبہ نے دیکھا تو اس نے آواز ماری، سارے ایک ہی جنڈلی کے لوگ ہیں، کہنے لگا ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ دیکھو ہم نے غلام پکڑا ہے عمار بن یاسر، یہ محمد رسول اللہ کا اتباع کرتا ہے، ہم اس کی پٹائی کر رہے ہیں لیکن یہ توبہ نہیں کرتا۔ یہ جو تمہارا غلام ہے نا بلال، کیونکہ سیدنا بلال بڑے طاقتور تھے، قد بڑا اونچا لمبا چوڑا حبشی تھے، تو اپنے غلام کو بولو کہ یہ درہ اٹھا کے اس کی کھال ادھیڑے تاکہ عمار بن یاسر درد کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے ہمارے کہنے کے مطابق اسلام کو چھوڑ دے اور اس طرف آ جائے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو مسجد میں، کسی نے یہ واقعہ سنا ہے؟ واقعات کون سے سنتے ہیں؟ یہ پوچھ لو کہ بھئی نماز میں فلاں اس نے پیر دو آگے کھول کے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس نے رفع دین کر لی تھی اس کی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہم کوسوں دور ہیں اسلام سے، کوسوں دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اگر آپ واقعات پڑھنے لگیں گے تب آپ کو پتہ لگے اسلام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ فتووں سے نہیں، محمد رسول اللہ کو اللہ نے خلق عظیم بنایا، انہوں نے اپنے کردار سے بدلا ہے دنیا کو، اور تمہارے فتووں سے دنیا بدلنے والی نہیں ہے۔ جب کہا انہوں نے امیہ کو کہ اپنے غلام کو بولو عمار بن یاسر کو ماریں، تو انہوں نے بلال کو کہا کہ درہ اٹھاؤ، عمار بن یاسر کو مارو، یہ جس کو باندھا ہوا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان تھا، بلال بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو ہم دونوں کو آپس میں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو نہیں پتہ، امیہ کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، ولید کو، ان کو نہیں پتا کہ ہم دونوں بھائی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ اٹھانے کے لیے جھکے تو میں نے آہستہ سے سرگوشی میں کہا کہ بھائی دو چار درے مار دینا ورنہ یہ تمہیں بھی پکڑ کے ماریں گے اگر تم ان کا کہنا نہیں مانو گے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے سیدنا بلال جھکے، درہ اٹھایا
اور تیز تیز گھمانے لگے درے کو. ایک دفعہ سیدنا عمار بن یاسر کو دیکھا، پھر دوسری مرتبہ اپنا چہرہ ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ کی طرف گھمایا اور تیز تیز درہ گھما کے تمام سرداروں کے منہ پہ پھینک کے مارا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یاسر اکیلا، میں بلال اپنے بھائی کے ساتھ ہوں. میں تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہماری غربت، ہماری مظلومیت ہمیں حق اور سچائی کے راستے سے روک دے؟ اگر بلال اس دن درہ نہ مارتے تو یہ مسجد نہ بنتی جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر بلال اس دن درہ پھینک کے نہ مارتے مشرکین کے منہ پر تو آج پوری دنیا میں اسلام نہ پہنچتا. بلال نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو درس دیا کہ دیکھو جس نے ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت حق کر لی ہو، پوری کائنات کی طاقتیں بھی آ جائیں تو اس کے خون میں سے اسلام کی دولت کو نکال نہیں سکتی. جن کے عقیدے کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں وہ مسلمان نہیں. جن کے دل بار بار کمزور ہو جاتے ہیں، بزدلی بیچ میں داخل ہو جاتی ہے، جو گھبرا جاتے ہیں، وہ ابھی ایمان نہیں لائے، ان کو غلط فہمی ہے. اسلام دنیا کو ہمت کا درس دیتا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ مصیبت میں صبر کریں. اسلام نے کہا ہے پریشانی کے دنوں میں صبر کریں. اور پھر اسلام نے کہا ہے کہ جب اللہ آپ کو عزت عطا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ فتح ہوا سینے مکے میں بیٹھے اور پھر جو آتا رہا، فرمایا میں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا. ہمارے بھی ایک سرکاری مولوی نے کہا تھا، کسی نے قرآن شریف کی بے ادبی کی، امریکہ میں کہنے لگا میں نے اللہ واسطے معاف. تم نہیں معاف کر سکتے. معاف کرنے کے لیے عزت دار ہونا شرط ہے. معاف وہ کرتا ہے جس کے قلم میں سزا دینے کی طاقت ہو. معاف کرنے کی بھی تو شرائط ہے نا. آپ کسی کو معاف کریں جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اس کا مطلب آپ طاقت رکھتے تھے بدلہ لینے کی، آپ نے اللہ کے واسطے معاف کیا، تب آپ معاف کر سکتے ہیں. تو اسلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اگر حالات سنگین ہو، وقت خراب ہو تو گھبرائیں نہیں. صبر کے ساتھ اللہ پر توکل رکھیں، صبر کے ساتھ نیکی کا کام کرتے رہیں، صبر کے ساتھ اتفاق کو قائم رکھیں. قوموں کے اندر نفاق ڈالنے والے، بھائیوں کے اندر نفاق ڈالنے والے، پڑوسیوں کے ساتھ نفرت کرنے والے، یا کسی انسان کو اس کے مذہب کی بنیاد پہ کہ نہیں جی میں مسلمان ہوں، یہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ دلت ہے، وہ عیسائی ہے، میں اس کے کام نہیں آ سکتا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ کا پیغام آگے نہیں پہنچا سکتے ہیں. رسول اللہ کا پیغام آفاقی پیغام ہے. رسول اللہ کا پیغام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف، اللہ نے ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ کے پیغام کو اپنی طاقت کے مطابق لوگوں تک پہنچائیں. اور وہ پیغام زبان سے نہیں پہنچتا ہے، وہ پیغام کردار سے پہنچتا ہے. پڑوسی کو یہ کہنا پڑے گا کہ عبد الرحمن کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، یہ ہماری بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یہ رسول اللہ کا حق ادا ہوگا. نماز پڑھنے سے حق نہیں ادا ہوگا، نیکی ملے گی. بیوپاری کو یہ کہنا پڑے گا کہ محمد جنید کے ساتھ معاملہ آج تک اس نے دھوکہ نہیں کیا، یہ رسول اللہ کا حق ادا ہوگا. مظلوم کو یہ کہنا پڑے گا کہ جب میرے پہ ظلم ہو رہا تھا 1000 لوگ خاموش تھے، یہ عبد الرحمن اٹھ کے میرے ساتھ آیا، اس نے میری مدد کی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا. اسلام کو پہچان لے، یہ عبادت کا مذہب نہیں ہے. اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں ہے. اسلام سراپا اچھی زندگی گزارنے کا مذہب ہے. اسلام سراپا بہترین انسان بننے کا مذہب ہے. اسلام لوگوں کے لیے سلامتی، پیار اور محبت کو پہنچانے. لوگ جتنا مرضی آپ کے خلاف بولتے رہیں، لگاتار اگر پوری دنیا کا سوشل میڈیا بھی لگ جائے کہ اسلام برا ہے، اسلام برا ہے، لیکن آپ یقین رکھیں گراس روٹ پر جہاں ہم رہ رہے ہیں، زمین پر جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں، جس جگہ ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، جس
جس جگہ ہمارا کردار دیکھا جاتا ہے، جب تک اس علاقے کے غیر مسلم یہ کہتے رہیں گے کہ آپ بہترین انسان ہیں، آپ اچھے مسلمان ہیں، تو دنیا کا کوئی میڈیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ویڈیو شیئر کرنے کی بجائے پہلے اپنے کردار کو بلند کریں۔